بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قاعدے زمان سے استدلال اور معنی اور اس قاعدے کا مفہوم، جس کے سلسلے میں کچھ مطالب بیان ہوئے، اور آج اسی بحث کا تسلسل ہے کہ اس قاعدے کے اندر مزید ہم نکات کو، اس کی معنی کو روشن کرنے کے لیے دیکھیں گے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ اس قاعدے کے اندر با کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس با سے کیا مراد ہے، تو ہم نے عقد صحیح کے عنوان سے وہاں پر یہ کہا کہ یہ با مطلق سببیت کا معنی رکھتا ہے۔ تو جہاں پر عقد صحیح جو ہے وہ موجب زمان ہے، زمان کا سبب ہے، تو فاسد کے اندر بھی اسی طرح زمان جو ہے وہ عقد فاسد زمان کا سبب بنتا ہے۔ عقد صحیح کے اندر ہم نے یہ بات کی، لیکن عقد فاسد کے اندر اس با کی سببیت آیا جس طرح ہم نے وہاں کہا کہ مطلق سبب مراد ہے، ناقص اور تامہ دونوں کو شامل ہے۔ عقد فاسد کے اندر کس طرح سے ہے، تو اس طرح ہم آج اس سلسلے میں بحث کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور اسی درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ قاعدہ زمان میں عقد فاسد میں با کا معنی، اسی سابقہ مطلب کو عقد فاسد کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر با کس معنی کے حوالے سے ہے۔ پھر عقد فاسد کو سبب کہنے کی وجہ کہ ایک، چونکہ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو زمان ہے وہ قبض سے پہلے نہیں ہے، تو اس طرح کس طرح سے آپ اس عقد کو سبب بنا رہے ہیں، فاسد کو اس کی زمان کے لیے ایک سبب اور علت کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک علت تامہ کے عنوان سے۔ تو اس سوال کے حوالے سے جو ہے وہاں پر وجہ بیان کی جائے گی کہ عقد فاسد کو کیوں جو ہے وہ سبب بنایا جا رہا ہے، تاکہ اس کے بعد جو دو اشکال یہاں پر مترتب ہوتے ہیں، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ان دو اشکال کا اسی مطلب سے جواب دیں گے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے اس مطلب کی طرف کہ قاعدہ زمان میں جو با کا معنی ہے عقد فاسد کے اندر، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْعَقْدُ الْفَاسِدُ، کہ عقد فاسد جو ہے فَلَا يَكُونُ عِلَّةً تَامَّةً أَبَدًا، علت تامہ نہیں ہے ابدا، یعنی کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے وہ علت تام نہیں بن سکتا۔ عقد صحیح کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہاں با سببیت کی معنی میں ہے، اور وہ عام ہے، شامل علت ناقصہ اور تامہ کو۔ اور یہاں پر عقد فاسد کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں تو کسی بھی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ عقد فاسد جو ہے وہ ایک علت ناقصہ ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ فلا یکون علت تامۃ ابدا، یعنی عقد فاسد کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ عقد فاسد علت تامہ نہیں بنتا، بل یفتقر فی ثبوت الزمان بہی الی القبض، بلکہ یہاں پر زمان کا جو ثبوت ہے وہ اس کے اندر وہ قبض کی طرف محتاج ہے۔ یعنی اگر عقد فاسد کے اندر آپ کہتے ہیں کہ عقد فاسد موجب زمان ہے، تو یہ زمان کا اثبات اس عقد فاسد کے اندر قبض کا محتاج ہے، قبض ہوگا تو زمان بھی وہاں پر مترتب ہوگا، فقبلہ لا زمان، اور اس سے پہلے زمان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ عقد فاسد کسی بھی اعتبار سے کبھی بھی جو ہے وہ علت تام نہیں بن سکتا اس زمان کی نسبت۔ تو بس با کو جو ہم نے کہا تھا کہ با سببیت کی معنی میں ہے، اور مطلق سبب مراد لیا تھا کہ جو تام اور ناقص دونوں کو شامل ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقد فاسد تو علت تام نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ با کی سببیت کا معنی یہاں پر بھی درست نظر آتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ فجعل الفاسد سببا، جب آپ کہتے ہیں کہ عقد فاسد کے اندر زمان کا اثبات محتاج ہے قبض کی طرف، تو پھر آپ فاسد کو کیوں سبب بناتے ہیں اس زمان کے لیے؟ اس کی دو وجہ کی طرف آگاہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اما لأنه المنشأ للقبض على وجه الزمان الذي هو سبب النزاع، فرماتے ہیں کہ یہ جو عقد فاسد ہے یہ منشا بن رہا ہے اس قبض کا کہ جو علی وجہ زمان، جو بنا بر زمان ہے، بے وجہ زمان ہے، یعنی خود قبض دو طرح کا ہے۔ جب مد مقابل شخص اس چیز کو قبض کرتا ہے تو وہ قبض یا تو ایک مرتبہ بے عنوان امانت ہوتا ہے کہ یہاں پر علی وجہ زمان نہیں ہوگا، کہ وہ شخص جو بنا بر امانت اس چیز کو لے رہا ہے وہ ضامن نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کوتاہی کرے وہ الگ بات ہے۔ ایک مرتبہ قبض جو ہے وہ معاوضی بنا پر ہے، یعنی مثلا جیسے مشتری مبیع کو قبض کرتا ہے تو وہ کس عنوان سے ہوتا ہے؟ علی وجہ زمان ہوتا ہے، چونکہ وہ ضامن بن رہا ہوتا ہے کہ وہ بائع کے حوالے
سمن کرے گا. اسی طرح مثلا بائع اگر سمن کو قبض کر رہا ہوتا ہے تو وہ بے عنوان وجہ زمان اسے قبض کر رہا ہوتا ہے. تو پس آپ فرماتے ہیں کہ وہ قبض کے جو علی وجہ زمان ہے، کہ جو زمان کی جہت اور خصوصیت کی بنیاد پر قبض ہو رہا ہوتا ہے، یہ عقد فاسد جو ہے سبب بن رہا ہوتا ہے، منشا بن رہا ہوتا ہے اس قبض کا. چونکہ عقد انجام پاتا ہے تبھی قبض صورت پا رہا ہوتا ہے. الذی ہوا سبب للزمان، اور وہ قبض جو بر وجہ زمان ہوا ہے یہ سبب زمان ہے. تو یعنی یہاں پر کیسے آپ عقد فاسد کو سبب بنا رہے ہیں؟ چونکہ عقد فاسد سبب ہے زمان کے سبب کا. زمان کا سبب جو ہے وہ قبض ہے، اور قبض کا سبب خود عقد فاسد ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پس زمان کا سبب بھی عقد فاسد ہوگا اس جو ہے جہت سے کہ سبب السبب سبب، اس نقطے نگاہ سے. اور ایک اور جہت جو آگا بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں کہ وَإِمَّا لِأَنَّهُ سَبَبُ الْحُكْمِ بِالضِّمَانِ بِشَرْطِ الْقَبْضِ، کہ یہ جو عقد فاسد ہے یہ سبب ہے حکم بالزمان کا، یعنی بشرط القبض، یعنی یہ سبب بن رہا ہے اس حکم کا کہ وہاں پر زمان کا حکم کیا جائے، البتہ بشرط القبض، یعنی عقد فاسد سبب ہے لیکن بشرط القبض ہے کہ وہاں پر قبض کی شرطیت جو ہے وہ مد نظر ہے، اور عقد فاسد جزء العلت ہے، جزء السبب ہے وہاں پر اس زمان کے حوالے سے. تو لہذا علت ناقصہ کے عنوان سے بھی یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ عقد فاسد جو ہے وہ زمان کا سبب ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ شاہد لے آتے ہیں کہ وَلِهَذَا عَلَّلَ الضِّمَانَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِدُخُولِهِ عَلَىٰ أَن تَكُونَ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ، اسی وجہ سے کہ یہی عقد فاسد سبب حکم بالزمان ہے. فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے تعلیل بیان کرتے ہیں، علت بیان کرتے ہیں زمان کی شیخ طوسی علیہ رحمہ اور اس کے علاوہ دیگر جو بزرگان ہیں، وہ کس چیز سے؟ قاعد اقدام سے، کہ بدخولہ، کہ اس مشتری نے اقدام کیا ہے علی ان تکون العین مضمونۃ علیہ، یعنی اس نے اقدام کیا ہے اس چیز پر کہ وہ عین جو ہے وہ اس کا ضامن ہوگا، مضمون ہوگی، وہ عین مال مضمون کے عنوان سے وہ اس پر اقدام کر رہا ہے. بس عقد فاسد کے اندر وہ اس طرح سے اقدام کر رہا ہے. جب اس طرح سے اقدام کر رہا ہے تو ولا ریب، یہ مطلب کس طرح شاہد بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولا ریب ان دخول والضمان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ اقدام زمان پر انما ہوا بانشاء العقد الفاسد. یہ کس جہت سے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عقد فاسد کے انشاء کی جہت سے، یعنی وہ اسی عقد فاسد کے انشاء سے اقدام بر زمان کر رہا ہے. لہذا فہو سبب لزمان ما یقبضہ، یہی عقد فاسد بس سبب بنے گا کس کا؟ اس چیز کے زمان کا کہ جس کو وہ مشتری قبض کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ عقد فاسد جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سبب زمان ہے، اور دوسری جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمان قبض سے پہلے حاصل نہیں ہو رہا، زمان کا اس بات محتاج ہے قبض کی طرف. تو وہاں عقد فاسد کو ہم نے زمان کا سبب کیوں جانا؟ ان دو بنیادوں میں سے کسی بھی ایک جہت کو آپ نظر میں رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو دو اشکال کیے جاتے ہیں ہماری اس گزشتہ بات سے، ہمارے اس گزشتہ بیان سے، ان دو اشکال کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے. لذا فرماتے ہیں کہ والغرض من ذلک کلہ، اس پورے بیان سے جو ہمارا غرض ہے، یعنی کون سا بیان؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قاعدے کے اندر بصحیح ہی اور بفاسد ہی، اس کے اندر با کا جو معنی ہے وہ مطلق سببیت کا ہے. لہذا عقد صحیح اور عقد فاسد یہ دونوں جو ہیں وہ سبب زمان ہیں اس معنی کے مطابق. فرماتے ہیں کہ یہ بیان کرنے کا غرض اور مقصد کیا ہے؟ دفع ما یتوہم، دفع کرنا ہے، جواب دینا ہے اس کو کہ جس کا توہم کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی بات کی جو باطل ہے، درست نہیں ہے، اس کو دفع کرنا مقصود ہے. وہ کون سی بات؟ ان سبب الزمان فی الفاسد هو القبض للعقد الفاسد. وہ توہم یہ کیا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں سبب زمان عقد فاسد کے اندر وہ قبض ہے، عقد فاسد نہیں ہے. یعنی یہاں عقد فاسد کو زمان کے اس بات کی دلیل نہیں بنا سکتے آپ. یہاں زمان کا اس بات محتاج ہے کس کی طرف؟ قبض کی طرف. جب اس طرح سے ہے تو فکیف یقاس الفاسد علی الصحیح فی سببیت الزمان، پھر اس قاعدے کے اندر کیسے مقایسہ کیا جائے فاسد کا اس صحیح پر زمان کی سببیت میں؟ ویقال، اور یہ کہا جائے کہ کل ما یضمن بصحیح ہی یضمن بفاسد ہی. یعنی آپ اس قاعدے کو بیان کریں اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ کل ما یضمن بصحیح ہی، یعنی ہر وہ عقد کے جس کا صحیح مورد زمان ہے
اسی پر قیاس کریں آپ اس کے فاسد کو بھی، اور آپ کہیں کہ یزمن بفاسد ہی، یہ آپ کیسے مقایسہ کر رہے ہیں؟ کیوں یہ اشکال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عقد فاسد کے اندر تو خود عقد فاسد زمان کا تو سبب ہے ہی نہیں۔ زمان کی سببیت میں آپ جب عقد فاسد کو سبب نہیں قرار دے سکتے، وہاں پر قبض ہونا ضروری ہے، تو پس آپ اس کو مقایسہ نہیں کر سکتے عقد صحیح کے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا جو توہم ہے، یہ جو ان کا اشکال ہے، یہ دور ہو جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب ہماری گزشتہ بات سے روشن ہے، چونکہ ہم نے کہا کہ عقد فاسد سبب بن رہا ہے کس کا؟ اس چیز کا کہ جو سبب زمان ہے، یعنی عقد فاسد سبب قبض ہے اور قبض سبب زمان ہے۔ تو سبب اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب حل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا، اسی مطلب سے نیز ظاہر ہوتا ہے فساد و توہم ان ظاہر القاعدۃ عدم توقف الزمان فی الفاسد علی القبض۔ کس چیز کا فساد؟ ایک اور اشکال کا فساد، ایک اور گمان اور توہم کا فساد۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان ظاہر القاعدۃ عدم توقف الزمان، ظاہر قاعدہ جو کہ قاعدہ زمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمان موقوف نہیں ہے فاسد میں قبض پر۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کل ما یزمن بالصحیح یزمن بفاسد ہی، اسی قاعدے کی جو مقتضا ہے، اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ یعنی زمان فاسد کے اندر قبض پر موقوف نہیں ہے، جبکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ دلیل اجماع سے اور وہاں دیگر خارجی دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبض کی دخالت ہے زمان کے اندر، یعنی عقد فاسد میں زمان میں قبض کی دخالت ہے، جبکہ قاعدہ جو زمان کو فاسد میں ثابت کر رہا ہے وہ قبض پر اسے موقوف نہیں جان رہا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ فلا بد من تخصیص القاعدۃ باجماع و نحوہ، یہاں ضروری ہے کہ ہم اس قاعدے کو تخصیص دیں اجماع سے و نحوہ، یا کسی اور دلیل سے کہ جو یہاں پر قبض کو دخیل جان رہی ہے اس کے اندر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو توہم کیا گیا ہے یہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اشکال کر رہے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم یعنی با کو جو ہے وہ کس عنوان سے سببیت کی معنی میں لیں؟ سبب تام کی معنی میں لیں۔ اگر ہم نے با سے مراد سببیت تام لی ہے تو اس صورت میں ان کا اشکال درست بنتا ہے، پھر عقد فاسد تو سبب تام نہیں ہے۔ جب سبب تام نہیں ہے تو کس طرح آپ اس زمان کے عنوان سے آپ اس قاعدے سے اس کی دلیل اس کا نتیجہ لیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کہا کہ با جو ہے وہ سبب کی معنی میں ہے لیکن نہ سبب تام، مطلق سبب کے جو ناقص اور تام دونوں کو شامل ہے۔ اور عقد فاسد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر قبض کی دخالت ہے تو عقد فاسد بھی جوز العلت ہے، یا کم سے کم سبب ہے، اس اعتبار سے کوئی اشکال پیش نہیں آتا، اور اس طرح سے آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا توہم جو ہے وہ فاسد اور رد ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو بحث ہماری اس قاعدے کے حوالے سے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں تھی وہ یہاں پر تمام ہوتی ہے، اور اس معنی اور مفہوم میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کل کا عمومیت سے ہم نے عموم صنفی کے معنی کو مراد لیا، اور اسی طرح بعض سے ہم نے سببیت کا اور وہ بھی مطلق سببیت کا معنی مراد لیا، اور اسی طرح جو اس کا معنی ہمارے لیے روشن ہوتا ہے جہاں پر ہم نے عقد کا معنی بھی کیا، زمان کا معنی بھی کیا، تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے قاعدہ ہمارے لیے روشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آگاہ بحث کرنے جا رہے ہیں وہ اس قاعدے کے حوالے سے، اس کے مدرک اور دلیل کے حوالے سے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی دلیل بیان کرتے ہیں مدرک کے حوالے سے، کہ قاعدہ اقدام کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جانب سے قاعدہ ید کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان دونوں دلیلوں سے اس قاعدے کا مدرک بیان کیا جاتا ہے، جس کو اگلے درس کے اندر ہم مفصل بیان کرتے ہیں کہ قاعدہ اقدام کیا ہے اور اسی طرح قاعدہ ید کیا ہے۔ آیا یہ دونوں مدرک جو بن رہے ہیں وہ ایک دلیل مستقل کے عنوان سے مدرک بن رہے ہیں، یا یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا متمم بنتے ہوئے اس قاعدے کے لیے مدرک بن رہے ہیں؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ آیا ان دلائل کے اندر، ان مدرک کے اندر جو قاعدہ زمان کا بیان کیا جا رہا ہے اشکالات کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، یا وہاں پر ان کا مدرک اور دلائل کو وہ قبول کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔